على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حج اور عمرہ یہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ حج 3 طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب حاجی لوگ حج کے زمانے سے ذرا پہلے یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں تو وہ پہلے عمرے کا احرام باندھ لیتے ہیں اور عمرہ وہاں جا کر کرتے ہیں، اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں۔ پھر جب حج کا زمانہ قریب آتا ہے، جیسے آج 8 تاریخ ہے یا اس سے پہلے 7 تاریخ ہوتی ہے، تو 6 یا 7 میں وہ پھر میقات جو قریب پڑتی ہے، سب سے قریب مسجد عائشہ پڑتی ہے، وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ حج کا احرام باندھ کے آتے ہیں، اور حج کا احرام باندھ کر پھر وہ حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ 8 تاریخ کو مینا میں جاتے ہیں، 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، رات کو پھر مزدلفے میں ٹھہرتے ہیں، پھر صبح کو وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور ایک شیطان کے کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ سارے ارکان جو حج کے ہیں وہ بعد میں ادا کرتے ہیں۔ تو جب پہلے عمرہ کیا جائے اور عمرے کے بعد احرام کھول دیا جائے اور یہاں سے عمرے کی نیت کر کے آدمی جائے احرام باندھ کر، اور پھر بعد میں دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے، تو اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور ایک حج ہوتا ہے حج افراد، کہ یہاں سے آدمی جب چلا احرام باندھ کر تو اس نے صرف حج کی نیت کری کہ مجھے جا کر حج کرنا، اب چاہے کتنے ہی دن لگیں، حج کا زمانہ آنے میں وہ احرام نہیں کھول سکتا۔ حج کے سارے ارکان مکمل کر کے پھر وہ احرام کھولے گا، اور نہ وہ حج سے پہلے عمرہ کر سکتا ہے۔ تو جب یہ حج کے ارکان ادا کر لے گا اور پھر اپنا احرام کھول دے گا تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ اب حج مکمل کرنے کے بعد اگر وہ عمرے کرنا چاہے تو مسجد عائشہ یا جو بھی میقات اسے پسند آئے وہاں پر جائے، اور وہاں سے پھر احرام باندھ کر وہ اپنے عمرے مکمل کرتا رہے۔ اور ایک حج حج قران کہلاتا ہے، کہ آدمی نے حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کر لی، کہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی اور حج کی۔ جب وہ پہلا احرام باندھ رہا ہے، یہاں سے سفر شروع کر رہا ہے، تو اب جب ایک ساتھ نیت کر لی عمرے اور حج کی دونوں کی، تو یہاں سے جانے کے بعد جب وہ عمرہ کر لے گا تو احرام نہیں کھولے گا، احرام بندھا رہے گا، اور جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اس کے اوپر عائد رہیں گی۔ جب حج کا زمانہ آ جائے گا تو پھر وہ حج کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ مکمل کرے گا۔ حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد پھر اس کا احرام کھلے گا۔ اب چونکہ یہ حج قران دشوار زیادہ ہے تو اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ رکھا گیا ہے۔ 2 میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، ایک حج تمتع میں جو پہلے عمرہ کیا پھر احرام کھول دیا پھر حج کا احرام باندھا اور حج کیا، اور ایک حج قران میں کہ پہلے عمرہ کیا اور عمرے اور حج کی نیت ایک ساتھ کی، احرام نہیں کھولا، حج مکمل کر کے پھر احرام کھولا۔ تو ان دونوں میں قربانی کرنا بھی ضروری ہے حاجی کے لیے۔ اور جس نے حج افراد کی نیت کری ہے خالی حج کرنا ہے اسے، اور حج کا احرام باندھ کر یہاں سے چلا اور عمرہ اس نے نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے، حج کے سارے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ تو حج افراد میں یہ رعایت ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے وہ حج افراد کرتا ہے، قربانی کے لائق پیسے نہیں ہیں، تو قربانی اس کے اوپر کوئی لازم اور ضروری نہیں۔ اب یہاں کے لحاظ سے آج 7 تاریخ ہے، کل کو 8 تاریخ ہو جائے گی منگل کے دن، اور وہاں چونکہ ایک دن وہ پہلے چل رہے ہیں تو وہاں پر 8 تاریخ ہے۔ سب لوگ آج مینا میں پہنچ گئے ہوں گے، اور پھر صبح کو سارے لوگ میدان عرفات میں آ کر جمع ہو جائیں گے، وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کریں گے، اور پھر نماز ادا کر کے خطیب کا خطبہ وغیرہ سن کر اب وہ اپنی دعاؤں میں
زیادہ سے زیادہ وہاں میدان میں جمع ہو کر اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، تلبیہ پکارے، کبھی اللہ سے دعا مانگے، جتنا روئے گا گڑ گڑائے گا، جتنی گناہوں کی معافی مانگے گا اتنا ہی اس کا بہتر حج مانا جائے گا۔ تو میدان عرفات جو ہے وہ اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی جگہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی، ذرا پہلے سورج غروب ہونے سے میدان عرفات سے چل دیا کرتے تھے، اور وہ مزدلفے میں جانے کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات چھوڑ دیا کرتے تھے، اور مزدلفے میں وہ رات گزار کر پھر جب مزدلفے سے وہ منا کی طرف چلتے تھے جمرے کے شیطان کے کنکریاں مارنے کے لیے، تو فرمایا وہ سورج نکلنے کے بعد چلتے تھے وہاں سے۔ لیکن ہم الٹا کریں گے، ہم ان مشرکین کی اتباع نہیں کریں گے۔ فرمایا ہم میدان عرفات سے جب نکلیں گے جب سورج غروب ہو جائے گا، لیکن مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز کا وقت جاتا ہے تو جائے، نکلیں گے سورج غروب ہونے کے بعد، پھر مزدلفے میں جب ہم پہنچ جائیں گے تو وہاں عشاء کے وقت چاہے ہو جائے، عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی جائیں گی، مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت فضل رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور یہی قول حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا بھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفے میں ایک ساتھ پڑھتے تھے تو نہ اس سے پہلے سنت اور نفل پڑھتے تھے، نہ نمازوں کے بعد سنت نفل پڑھتے تھے۔ البتہ عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھے جائیں گے کیونکہ وطر واجب ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر رات گزاری جائے گی۔ جب تک دل چاہے اللہ سے دعائیں مانگو، تھکے ہوئے ہو تو لیٹ کر آرام کر لو، سو جاؤ، پھر فجر سے پہلے اٹھ جاؤ، اللہ سے وہاں پر دعا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمزور لوگوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو تو فجر سے پہلے ہی روانہ فرما دیا کرتے تھے، اور باقی لوگ جو طاقتور جوان تھے، صحت مند تھے، وہ فجر کی نماز اول وقت پڑھ کے پھر وہاں سے روانہ ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا نکلنا ہمیں سورج طلوع ہونے سے پہلے یہاں سے۔ اور پھر جب مزدلفے سے، تو یہ ہوگا آپ کا 8 تاریخ کی اب رات گزر کے صبح کو 9 ذی الحجہ کو، یہ منگل کے دن سارے لوگ میدان عرفات میں جمع ہو کر پھر یہ 9 تاریخ کا دن گزار کے پھر رات کو مزدلفے میں ٹھہر جائیں گے۔ پھر وہاں سے رات گزارنے کے بعد یہ صبح کو 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے گی، اور یہ سب سے پہلے جا کر شیطان کا کنکریاں ماریں گے، اور یہ کنکریاں مزدلفے سے بینی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر کنکریاں ہیں، یہاں سے بین لیا کرو، اور پھر جا کر کنکریاں مارو۔ پہلے دن صرف ایک شیطان کا کنکری ماری جاتی ہے جو تیسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر کا بھی شیطان چھوڑ دیا جائے گا، دوسرے نمبر کا بھی، اور تیسرا والا جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں اس کے کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اور اس دوران جو آپ میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہیں، منا میں ٹھہرے ہیں، 8 تاریخ کو، 9 کو میدان عرفات میں، 10 رات کو مزدلفے میں، مزدلفے سے چلے تو تلبیہ ہی پکاریں گے زیادہ سے زیادہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکارتے رہیں گے۔ اور جب اس شیطان کے قریب پہنچ جائیں گے جس کے کنکریاں مان رہا ہے تو پھر تلبیہ پکارنا چھوڑ دیں گے، وہاں پر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے یہ وہاں پر پڑھا جائے گا، اور تلبیہ یہاں پر روک دیا جائے گا۔ اور شیطان کے کنکریاں مارنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی دشمنی نکالنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کنکریاں مارنا اللہ نے اس لیے مقرر کی ہیں کہ اللہ کا نام زندہ ہو، اللہ کا نام لے وہاں پر، تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو۔ بہت سے لوگ غصے میں گالی دیتے ہیں، وہاں پر جوتے نکال کے پھینک کے مارتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس لیے مقرر نہیں کہ وہ تو صرف ایک اس کو ذلیل کرنا ہے، وہ بھی ایسے کر کے کہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ تجھے زور سے مارا جائے، ہلکے سے کنکری پھینکی جاتی ہے اس کی طرف، لگے یا اس میں بیچ میں جا کے گر جائے جہاں پر وہ اسے کھڑا کیا گیا ہے ستون بنا کر۔ اور جب یہ کنکری مارنے سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر جانور جن لوگوں کے پہلے زمانے میں ساتھ ہوتے تھے وہ وہیں اپنے خیمے میں آنے کے بعد قربانی کر دیا کرتے تھے۔ اب جانور ساتھ نہیں ہوتے ہیں، اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ پیدل ہی چل پڑتا ہے وہاں سے کنکریاں مارتے ہی،
مکہ مکرمہ کی طرف کعبے کے قریب. ہم بھی اپنے حج کے زمانے میں پیدل چل پڑے وہاں سے، پھر جا کر جانور خریدے اور اپنے ہاتھوں سے وہاں پر قربانی کری. مگر اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا ہے بڑا مشکل، بڑا دشوار. کہاں جانور تلاش کرو، کہاں کافی وقت لگ جائے گا. تو زیادہ تر لوگ اپنے پیسے جمع کر دیتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو وہاں پر قربانی کرنے والے مقرر ہیں. جو لوگ یہاں سے پیدل چلیں گے تو ظاہر ہے اس وقت تک ان کی قربانی ہو چکی ہوگی جب تک وہ مکے میں پہنچیں گے. تو وہاں جانے کے بعد اپنا سر منڈالیں، یا اگر رابطہ قائم ہے ان سے جن کے پاس پیسے جمع کیے ہیں تو فون کے ذریعے ان سے بات ہو جائے، بھائی ہماری قربانی ہو گئی. جب قربانی ہو جائے گی تب سر منڈایا جائے گا، اور سر منڈانے کے بعد پھر اپنے کمرے کے اوپر جو مکے میں اپنا روم ہوگا وہاں آ کر غسل کریں. اپنے جو عام طور سے پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں وہ کپڑے پہنیں، لیکن رات مکے میں نہیں گزاری جائے گی. جیسے بھی ہو سکے بس نہا دھو کے پاک صاف ہو کے کعبے کی طرف چل دینا ہے، اور پھر طواف کرنا ہے کعبے کا، سعی کرنا ہے صفا مروہ کے درمیان، اور پھر وہاں سے واپس ہو جانا ہے منی کی طرف. اب اتنا تھک جاتا ہے آدمی کہ سب سے اہم حج یہی ہے. 9 تاریخ سے جو شروع ہوگا تو 10 تاریخ کی رات تک تھکن کا یہ عالم ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بس چاہے بس چلے یا نہ چلے، بس میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی اس وجہ سے، تو بس جا کر بس میں بیٹھ جائے. اور پھر وہ بس رنگتی ہوئی 2 گھنٹے میں پہنچے، 6 گھنٹے میں پہنچے، 7 گھنٹے میں جانا واپس منی میں ہے. اور منی میں پھر 2 راتیں اور گزارنا ہے. پھر دونوں دن تینوں شیطانوں کے کنکریاں مارنا ہے. پہلے دن افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر زوال آفتاب سے پہلے تیسرے شیطان کے پہلے دن کنکریاں مار دیں، لیکن وقت اس کا غروب آفتاب تک ہے. اگر کسی نے نہیں ماری ہے تو وہ غروب آفتاب سے پہلے بھی مار سکتا ہے. اور باقی دو دن ہیں ان میں تینوں شیطانوں کے جو کنکریاں مارنا ہے اس میں زوال آفتاب کے بعد مارنا ہے. غروب آفتاب سے پہلے زوال آفتاب کے بعد وہاں پر جانے کے بعد پہلے ایک کے مارے گا 7 کنکریاں، پھر دوسرے کے مارے گا 7 کنکریاں، پھر تیسرے کے مارے گا 7 کنکریاں. اور تیسرے دن جب کنکریاں مارنے آتے ہیں تو عام طور سے سمجھدار لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنا سامان بیگ وغیرہ اپنے اوپر ٹانگ کے لاتے ہیں کہ بھائی اب واپس پھر کیا جائیں گے، اب تو ہمیں پھر مکے واپس آنا ہے. وہاں سے آ کر پھر اپنے روم کے اندر ٹھہرنا ہے. اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے، حج مکمل ہو جاتا ہے. اب وہاں پر چاہے طواف کریے، کعبے کا دیدار کریے، چاہیں مسجد عائشہ جائیے، میقات جائیے، عمرے کرتے رہیے جب تک بھی اللہ توفیق دے. تو یہ بڑے مقدس مقامات، بڑا مقدس پاکیزہ سفر ہے. اللہ نے یہ ایسا مبارک سفر بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو یہ مبارک سفر اللہ نے عطا فرمایا ہے. مگر پھر بھی یہ ارادہ کر کے کہ بھائی ہم خوب گناہ کر لیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا دیں، نقصان پہنچا دیں، ان کے مال جائیدادیں ضبط کر لیں، ہم حج کر لیں گے سب معاف ہو جائے گا، تو یہ نیت نہیں کرنا چاہیے. اللہ میں تو سب قدرت ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کر دے گا. لیکن اگر معاف نہیں کیا پکڑ ہو گئی تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ کسی کا دل دکھ گیا. اس لحاظ سے یہ نیت نہیں کرنا چاہیے کہ ہم گناہ کریں گے اور پھر معافی جا کے مانگ لیں گے. بس نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے معاف کر دیا، اب آئندہ ہم کسی کو نہ تکلیف پہنچائیں گے نہ نقصان پہنچائیں گے. اور جو اللہ نے ہمیں یہ حج کی نعمت عطا فرمائی، گناہوں سے پاک و صاف کیا، یہ نعمت اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائیں گے، ہمارے حشر میں کام آئے گی، تب یہ ہمارا حج زیادہ مفید ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سب کو نیک نیتی کے ساتھ اپنی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ گئے ہوئے ہیں اللہ ان کے حج اور عمرے کو قبول فرمائے، اور سب کو اللہ یہ سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بیماری سے شفائے کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہماری نیتوں میں اور زیادہ پاکیزگی اور درستگی پیدا فرما. ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما. ہمارے ظاہر و باطن کو نور ایمان سے روشن اور منور فرما. اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما. اے اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما.
دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب مسلمانوں کو ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔